برداشت کرنا سیکھو گے، یاد رکھو میرے بچوں، اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا۔ یہ جو ریسنگ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، فراری اور مختلف ان کے نام ہیں، مشہور فراری ہے، اٹلی میں بنتی ہے، لیمبرگینی، یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں، اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لمٹ کی قید کوئی نہیں، ورنہ سب گاڑیوں پہ 120 کلومیٹر پر کے اوپر جائیں گے تو جرمانہ ہوگا، لیکن جو آدمی لیمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ وہ یوں کرو تو 1 سیکنڈ میں وہ 120 پہ چلی جاتی، صرف اتنا کرنے سے شم ایسے جاتی۔ تو میں آپ کو ایک لیمبرگینی دینا چاہتا ہوں، فراری 8 کروڑ کی ہے، فراری 8 کروڑ کی گاڑی ہے فراری۔ کئی دفعہ وہاں جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے، یہ آپ کو ذرا سیر کرائیں، وہ ہمارے کو تو شوق کی کوئی چیز ہے نہیں، وہ نوجوانوں کے شوق کی چیز ہے۔ تو 8 کروڑ کی گاڑی ہے، میں مفت آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے صبر۔ آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے اور سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا، تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آ سکے، کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا قحط آ گیا۔ بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی، بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں، اور پورا معاشرہ، سر علماء تم کل کے علماء ہو اس لیے علماء کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی ہے۔ تم سیکھو۔ دیکھو میری ایک بات سن، علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں، اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتا۔ سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے، بس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دے گی۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے روک دیا، کہ نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مختصر نماز پڑھیں، درمیانی نماز پڑھیں، پیسہ سارا خرچ کر دے، اللہ نے روک دیا، ولا تبسطھا کل البسط، میرے نبی سارا خرچ نہ کرو، کچھ بچا کے بھی رکھو۔ تبلیغ میں اپنی جان کھپائی، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ۔ تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا اعتدال۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو۔ مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو۔ جب میرے نبی نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش انک لعلی خلق عظیم، میرا نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے بھی ذرا تھوڑا اکھ بھی کھائی کر، کوئی کوڑا ہویا کر۔ تو تم مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہو، تم میرے بچے بیٹھو نا، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ صبر نام کی شے ہی نہیں ہوتی، فقہ پڑھنا تو ہماری مت ماری جاتی، قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں۔ بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں، ترجمۃ الباب پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں، تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، جی میں سارے مل کے یعنی امام صاحب نے تو گلاں کیتی جان، میں اس کا اتنا آسان 1 منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے، کہ دیکھو بھائی
امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو، اس لیے انہوں نے نہیں لکھا گالموں۔ ایک حدیث کے عنوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا، تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصل آباد، میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں، کہ شیخ ھذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے ہے۔ میں نے کہا بڑا آسان کام ہے، امام بخاری بھول گئے، ترجمہ کوئی اور تھا، حدیث کوئی اور لکھ دی، بھول گئے، بشری تو ہیں، کیوں بچوں نے مصیبت وچ پان دیا۔ تو بچوں شوق سے جاؤ، بہانے نہ کرو، ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹ میں درد، وہ شامہ پہ جان گیا پھر توڑیاں، ٹھیک ہے نا۔ میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں، ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ۔ پھر اس میں جو ناگواری آئے گی اسے برداشت کرو گے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گا۔ تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے، اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے، جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگوں سے وہ تو تمہیں نہیں پتا۔ اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ، میرے اللہ کا کرم ہے، میری کیا اوقات، آج ہوں کل مر جاؤں گا، اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ طارق جمیل کون تھا۔ جو ہے اس میرے رب کا کرم ہے، مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا، تو میرے بچوں اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی فخر نہیں، کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے دھوکہ نہیں۔ میرے دل کی گہرائیوں یہ بات اتری کہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے۔ برابر ہونے کا مطلب پہلے سمجھو، تو مجھے گالی دو گے مجھے تکلیف ہوگی، تو میری تعریف کرو گے مجھے خوشی ہوگی، اس کو برابری نہیں کہتے، وہ تو ایک طبعی چیز ہے۔ یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ مارا تو اس کو درد ہو رہا، تو اگر میں مولوی شوکت صاحب سے بدتمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا، یہ ذرا کھڑے ہونا، ادھر ہاتھ دو، یہ اس سارے نقشے کے بانی ہیں، یہ پہلی اینٹ ہے، یہ 3000 روپے اس وقت لے رہے تھے 1985 میں 86 میں کراچی، 7000 ان کی تنخواہ تھی، اور میں نے ان کو تلمبے میں بلایا 900 روپے مہینے پر۔ کتنا فرق ہے 7000 اور 900 کا؟ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا۔ یہ ہے مدح اور ذم برابر ہو جائے، یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی سن کے اثر نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اثر نہیں ہوتا، نہیں، برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں، اس کی توفیق تائید رحمت اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں۔ کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں، کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا، کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا ہوں، اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں، بالکل صاف، اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے پھر آؤ جی، اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتے۔ تو بچوں صبر بہت بڑی دولت، یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی، علمی زندگی میں بھی کام آئے گا، جب تم گھر والے بنو گے، شادیاں ہوں گی، اس وقت یہ کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب بہانہ تو نہیں کرو گے نا؟ مجھے ملنے آئی، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بعد کہنے لگی
مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں جب میرے خامند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں۔ یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں، میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے، میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتے، میں کہا وچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بن جاوے۔ کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں۔ اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا۔ کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ 1-2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے، چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے، یہاں عورتیں شیر ہیں، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے؟ سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، تو وہ آ گئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی تو بڑی لڑکی، پوری شیرنی۔ وہ آ کے کہنے لگی میری بہن کو، اور میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے، بی بی میری نوواں بڑیاں لڑ دی ہیں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو پتا تھا کہ سارا لڑائی دا تماشا تھا، ماسی شریفہ تو شروع ہوتا، ادو تو ہوتا ہی کچھ نہیں، بیچاریاں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں۔ تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کہا ماسی شریفہ ہن جس لے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جانا ہے تے چھڑنا نہیں، جے تو چھڑیا تو مر جانا، اینو پکا کر کے رکھیں۔ اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفہ کو چپ کروایا۔ اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے، تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے، صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے سارے، تو اللہ ماشاء اللہ۔ تو 8ویں دن وہ آ گئی، بی بی تو تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب لے لو، یہ مرد بھی لے لو، اور جب کوئی جھگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ میرے نبی کی زندگی سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو،
ایسا نہ ہو کہ دو آپس بولتے نہ ہوں، ایسی بد اخلاقی سے بچو۔ اور آخری بات یہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، اس کو، اس کے قانون کو عزت دو، اس کے قانون کو احترام دو۔ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ جو حکومت آپ کی اتنی ہمدرد ہو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے، آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے، آپ کے وظیفے لگائے، انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک سردار جی ریل میں چڑھا، ہنسی جائے، لوگوں نے پوچھا سردار جی بڑے ہنس رہے ہو، کہنے لگا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا، چکر کا دے دیا، ریلوے کو چکر دے دیا ہے۔ سردار جی کیا چکر دیا ہے؟ کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے۔ میں کہا سردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی تو جتنی دو نمبری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس حکومت کا نہ ٹیکس چراؤ، نہ ایسی دو نمبری کرو، نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا جیب کترا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے۔ تو کہنے لگا استاد آج بڑا مال مارا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا۔ جب میں 4 قدم چلا، سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا، کہنے لگا جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے۔ تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ آپ اس ملک کے اگر ہیں، آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں، آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی بہنوں اسے اپنا ملک بنا کے چلو، یہاں غریبوں پہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے کوئی شک نہیں، لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنے کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی، ایسوں کو ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، کسی کی جانی خدمت کرو، کسی کی مالی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں، کہا نہیں سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے، صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں، یہاں کے قانون کو عزت دیں، اللہ کے واسطے 2 نمبری نہ کریں، دیانتداری سے چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے واسطے دھوکے فراڈ سے چلیں۔ کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، یہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، اعلیٰ جاب پر پہنچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں، ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناؤ، یہاں کالج بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنے، باعث عزت بنے، باعث افتخار بنے۔ آپس کی پیچھے لڑائی چل رہی، اس نے 1 کنال کا گھر بنایا، میں نے 2 کنال کا بنایا، اور میں ایک جگہ گیا پہاڑ میرپور گیا، میرپور بڑے بڑے گھر شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر، میں نے کہا یہ اور لگیں جیسے خالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ میرپور کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں، ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں، اس نے کنال کا بنا، میں 2 کنال کا بناؤں گا، اس نے 2 کنال کا بنا، میں 4 کنال کا بناؤں گا۔ بناؤ گھر اپنی ضرورت کے بنا لو، جب جانا ہو وہاں، نہ تم جانے والے ہو پیچھے نہ تمہاری اولادیں، ان کو یہاں کی نسوار لگی واپس جائیں گے، لوڈ شیڈنگ نا۔ ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ادھر بہت ہیں پٹھان، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش، تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہنے لگا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا اب تم پاکستان جاؤ گے، ہندوستان جاؤ گے، بنگلہ دیش جاؤ گے، تم نے یہی رہنا ہے۔ اسے اپنا ملک بنا کے چلو، سنسیئر ہو کے چلو، اس کے قانون کا احترام کر کے چلو۔ یہاں غریبوں پہ صدقہ تو غیر مسلموں کو دو، ان کے دل قریب ہوں، ڈھونڈ کے دو، وہ تم سے پیار کریں، وہ تم سے محبت کریں، ان کے ہائے
تو میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک طوائف گزری، طوائف پروسٹیٹیوٹ، وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے، اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں، غیر مسلم، کافر، طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے کہا آ جا، وہ آ کے بیٹھ گئی، آپ نے کہا کھا، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا۔ اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ، دو چھتر مارو، اس کو دفع کرو، میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، اتنا بد اخلاق۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال۔ میرے نبی نے کہا یہ لو، آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اب پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی، وہ سدھا ہو گیا۔ میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی۔ میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے۔ یہاں تو نوکر سسٹم نہیں، میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برتن الگ ہیں اور مالکوں کے برتن الگ ہیں، عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے۔ میرے نبی نے طائف کے کافر آئے، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے، ان کا جھوٹا کھاتے تھے۔ یہ اخلاق تھے جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا۔ نجران کے جوڑ نظر آئے گا، اور میرے رب کی سنو، ان استقالنی اقلت لا، تو توبہ توڑ کے لے آ، ایک دفعہ یا 1000 دفعہ، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، بے جوڑ کر دوں۔ اور یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جڑی ہے یا ٹوٹی نہیں۔ اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا۔ جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے، وہاں جا کے ٹوٹ جاتی، پھر کہنا یا اللہ میری توبہ۔ ماں تنگ آ کے شاید بچے کو مارنے لگ جائے، لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر دل سے ہے تو سب معاف ہو گیا۔ آپ سب کو مبارک ہو۔